رحمتوں اور برکتوں والے مہینے کا آغاز سٹی 21 کی طرف سے ناظرین کو رمضان مبارک۔ نماز تراویح کے اجتماعات، مساجد کے رونقیں بھی بڑھ گئی۔ سحری اور افطاری کے لیے بازاروں میں خریداری کا رش، دودھ، دہی، پھل اور مشروبات کی مانگ میں اضافہ۔ سموسہ، رول پٹی، دالیں، گوشت اور خشک مسالہ جات کی بھی خریداری۔ سڑکوں پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں، بمپر ٹو بمپر ٹریفک جام۔ ایک طرف رمضان پیکج کا اعلان، دوسری جانب اشیاء کی قلت۔ یوٹیلیٹی سٹورز میں کئی ماہ سے آٹا اور گھی نایاب، شہریوں کا اشیاء ضروریہ کی دستیابی یقینی بنانے کا مطالبہ۔ غفلت برتنے والے ڈرائیور، ناکارہ گاڑیوں کے خلاف آپریشن۔ شہر میں 1800 گاڑیوں کا چالان، 88 ڈرائیور گرفتار، 195 گاڑیاں ضبط، 31 لاکھ روپے سے زائد جرمانہ، 64 گاڑیوں کے فٹنس سرٹیفکیٹ مسترد۔ شرجیل میمن کا کارروائیاں جاری رکھنے کا اعلان۔ اسٹیل مل ملازمین کا ملازمتوں سے برطرفی کے خلاف احتجاج، بغیر واجبات نکالنے پر ہائی وے پر دھرنا دے دیا۔ حکومت سے گولڈن ہینڈ شیک پیکج دینے کا مطالبہ، بولے مالی پیکج نہ دیا گیا تو اسٹیل ٹاؤن کے مکانات خالی نہیں کریں گے۔ میئر کراچی کا ڈسٹرکٹ ویسٹ اور کیماڑی کے مکینوں کو بڑا تحفہ، 18 کروڑ 90 لاکھ کی ترقیاتی اسکیموں سے متعلق ٹینڈر جاری، درخواستیں 17 مارچ تک وصول کی جائیں گی۔ سیاسی چیمپئن مراد علی شاہ شطرنج چیمپئن سے ہار گئے، شطرنج کے تخت پر ذہانت کی جنگ مہک مقبول نے جیت لی۔ وزیر اعلیٰ نے تالیاں بجا کر مہک مقبول کو شاباش دی۔ دلچسپ مقابلے کی پل پل کوریج سٹی 21 نے کی۔ وزیر کھیل محمد بخش، وزیر تعلیم سردار شاہ، شہزاد رائے اور دیگر بھی موجود تھے۔ چیمپئنز ٹرافی کی سیمی فائنل لائن اپ مکمل، بھارت، نیوزی لینڈ، جنوبی افریقہ اور آسٹریلیا نے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی۔ کون سی ٹیم کس کے مد مقابل ہوگی، میچز کا فیصلہ بھارت اور نیوزی لینڈ کے میچ کے بعد ہوگا۔ کراچی کا ایک اور اعزاز، 15 سال کی عمر میں کینیڈا جانے والے سید یاسر نقوی کینیڈین پارلیمنٹ میں وفاقی وزیر بن گئے۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے وزیر خاص بھی کہلاتے ہیں۔ بنس روڈ کے کھانے آج بھی یاد آتے ہیں۔ کینیڈین وزیر کی سٹی 21 سے خصوصی گفتگو، بیوی اور بچوں کو جلد کراچی کا دورہ کرانے کی خواہش ظاہر کر دی۔ جی، کراچی ظاہر ہے، کراچی وہ شہر ہے جہاں میں پیدا ہوا تھا، تو میں نے اپنی پہلے 15 سال جو زندگی ہے وہ کراچی میں ہی گزاری ہے، تو ظاہر ہے کراچی یاد آتا ہے۔ کافی عرصہ ہو گیا کہ میں واپس گیا ہوں کراچی، لیکن انشاءاللہ جلد ہی اپنے بچوں کو لے کے بھی جاؤں گا۔ بنس روڈ یا کھانا ہو گیا، جہاں ظاہر ہے میں چھوٹا تھا عمر میں، تو جہاں ہم اسکول میں پڑھے، جہاں ہم رہتے تھے، گلستان شاہ عبد اللطیف۔ مصطفیٰ عامر قتل میں پیش رفت، ارمغان منی لانڈرنگ میں ملوث نکلا، ایف آئی اے نے تحقیقات شروع کر دی۔ اینٹی منی لانڈرنگ سرکل اور سائبر کرائم سرکل کی مشترکہ تفتیش، ایف آئی اے حکام کے مطابق ارمغان کی پراپرٹیز نوے روز کے لیے منجمد ہو گئی۔ ارمغان کے ساتھ ڈیلنگ کرنے والوں سے بھی تفتیش ہوگی۔ محکمہ پروسیکیوشن نے تفتیشی افسر سے پیش رفت رپورٹ طلب کر لی۔ زمین پر قبضہ، ریکارڈ میں رد و بدل اور سرکاری افسران کی ملی بھگت۔ چائنا کٹنگ کے بعد کراچی میں ریونیو ریکارڈ کٹنگ سکینڈل بھی منظر عام پر۔ گھروں، کمرشل پلاٹس کے ریکارڈ میں ہیر پھیر، افسران 29 گھر کمرشل پلاٹس کو دوسروں کے نام پر رجسٹرڈ کرانے میں ملوث۔ اینٹی کرپشن کا محکمہ ریونیو کے کرپٹ افسران کے خلاف ایکشن، 9 افسران کے خلاف مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ خواتین کی قیادت میں پہلا فلائٹ آپریشن، خواتین کی ٹیم نے گراؤنڈ ہینڈلنگ آپریشن بخوبی سر انجام دیا۔ اسٹیل مل انتظامیہ کی مبینہ غفلت، قیمتی سامان کھلے میدان میں رکھ دیا۔ اسٹیل ٹاؤن کے مکینوں نے شکوہ کیا، وارداتوں میں اضافہ ہو گیا، قیمتی اشیاء کی حفاظت کے لیے چوکیدار بھی نہیں۔ رمضان میں عیدی جمع کرنے کا مشن، پیشہ ور بھکاریوں کے شہر قائد میں ڈیرے، گل پلازہ، ایم اے جناح روڈ اور دیگر سڑکوں پر بھکاریوں کا رش، انتظامیہ خاموش، شہری پھٹ پڑے۔
دعوت اسلامی کے مرکز فیضان مدینہ میں 3 روزہ اعتکاف، 4000 سے زائد افراد اعتکاف میں بیٹھ گئے۔ مبلغ دعوت اسلامی کے مطابق تربیتی سیشنز اور سنت اعتکاف کا اہتمام کیا گیا۔ زکوٰۃ کی کٹوتی کے لیے بینک اور مالیاتی ادارے 3 مارچ کو بند رہیں گے۔ اسٹیٹ بینک نے چھٹی کا اعلان کر دیا۔ وزارت تخفیف غربت کی جانب سے زکوٰۃ کے نصاب کا اعلان، 1,79,689 روپے یا زائد رقم پر زکوٰۃ کی کٹوتی ہوگی۔ اسٹاک مارکیٹ میں ہفتہ بھر مثبت رجحان رہا۔ 100 انڈیکس میں 450 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,13,251 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مارکیٹ کیپٹلائزیشن میں 75 ارب روپے کا اضافہ ہوا۔ سونا 500 روپے سستا، فی تولہ قیمت 3 لاکھ روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونا 2,57,201 روپے، 1 تولہ چاندی کی قیمت 3,240 روپے پر پہنچ گئی۔